اسلام کے ایک عظیم جرنیل کی کہانی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ انسانی میں سب سے عظیم اور اہم کارنامہ افراد کی کردار سازی اور مہذب معاشروں کی تشکیل ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں اہم کام انبیاء اکرام نے بخوبی سر انجام دیے ہیں۔ تمام انبیاء نے انت تک جدوجہد کر کے اپنی امتوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی اور چیدہ لوگوں کو تیار کیا۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے آغاز میں ہی ایک ایسی مثالی جماعت تیار کی جن میں وہ تمام تر خوبیاں موجود تھی جو دنیا کی کسی بھی عظیم اور عروج پانے والی اقوام میں پائی جاتی ہیں۔ نبی محترم سرور معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف فرما ہو کر جو عظیم کارنامے سر انجام دیے، ان کو اگر کسی نے دوام بخشا اور ان کے تسلسل کو برقرار رکھا، دنیا والوں تک پہنچایا اور اہل کائنات کو ان سے روشناس کروایا، تو وہ اس جماعت نے کروایا ہے جس جماعت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابہ اکرام کی اسی جماعت کے ایک ایسے جرنیل کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس ویڈیو میں ہم کائنات کی اس منفرد شخصیت کے بارے میں تمام تر معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ بشارت موجود ہے کہ اگر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کو نبی مبعوث فرماتے، اور اسی مبارک ہستی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل اور مستند معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ تو چلیں اپنے ایمان کو مضبوطی اور تازگی پہنچانے کے لیے اس سفر میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس بات کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں میں سب سے افضل بنایا ہے، بالکل اسی طرح رب کائنات نے میرے صحابہ کو تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ اس مقدس ترین گروہ میں سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ان کے بعد سب سے بڑی شخصیت جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق مقام و مرتبہ، شان، قدر و قیمت اور اجر و ثواب کے لحاظ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسری بڑی شخصیت ہیں، لیکن کارکردگی، اسلام کی خدمت، اسلامی حکومت کی تاسیس، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، قرآن و سنت کی بالادستی اور اسلام کو کائنات میں بلند کرنے کے لحاظ سے اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی شخصیت سیدنا فاروق اعظم کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا تعلق اشراف قریش سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کے خاندان کا تعلق شعبہ سفارت کاری سے تھا، یعنی اہل قریش کا کسی قبیلے سے اگر جھگڑا ہو جاتا تو آپ کے بزرگوں کو ہی سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کا نسب نامہ کعب بن لوئی پہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب مناقب الانصار، سکا تابع ابو رجا عمران بن ملجان آتاردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے، لمبے قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سر کے اگلے حصے کے بال گرے ہوئے تھے، رنگ خوب سفید تھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر داڑھی ہلکی اور مونچھیں گھنی تھی، اور ان کی رنگت سرخی مائل تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نگاہ رسالت مآب میں منتخب ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کو طلب فرمایا اور دعا کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو اس کے ذریعے اسلام کو غالب کر دے۔ تو اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھے۔ مسند احمد ترمذی ابن حبان۔ حضرت عمر فاروق وہ مقدس اور عظیم ہستی ہیں جنہیں امت کے لیے بطور عملی نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور عدل و انصاف اور امن و سلامتی پر مبنی حکومت قائم کی۔ آپ نے اپنی اعلیٰ حکمت عملی اور قابل قدر صلاحیتوں کی وجہ سے اسلامی نظام حکومت کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ آپ کا دور خلافت ضابطوں اور تنقیز کی بدولت خلافت اسلامی کا مثالی نظام تھا۔ آپ کے دور خلافت میں کی گئی اصلاحات کو دنیا کی تاریخ میں عمر لاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں نے خواب دیکھا کہ میں کنویں پر کھڑا اس میں سے پانی کھینچ رہا ہوں کہ اس دوران میرے پاس ابو بکر اور عمر آئے۔ ابو بکر نے میرے ہاتھ سے ڈول پکڑا اور 1 یا 2 ڈول کھینچے۔ ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ پھر ابو بکر کے ہاتھ سے وہ ڈول خطاب کے بیٹے عمر نے پکڑ لی اور ان کے پاس پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے لوگوں میں ایسا شاہ زور اور باصلاحیت نہیں دیکھا جو ان کی طرح پانی نکالتا ہو۔ انہوں نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر بٹھا دیا۔ بخاری مسلم۔ خواب سن کر صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول خواب بیان کیا ہے تو تعبیر بھی بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائے گا اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دین دور دور تک پھیل جائے گا اور نہ دین کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہوگی اور نہ ہی عمر کی قوت میں کوئی کمی آئے گی۔ اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اتنی زیادہ فتوحات ہوئیں کہ اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز روم اور فارس ایمپائرز کو شکست فاش دے کر ان کے روب و دبدبے کو خاک میں ملا دیا۔ خاص طور پر جنگ قادسیہ میں سلطنت ایران فارس سے بت پرستی اور آتش پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر تمام طاغوتی طاقتوں کو شکست دی اور ایک مستحکم اور عظیم الشان خلافت کو استوار کیا۔ اسی دوران آپ کے ایک ساتھی نے آپ سے پوچھا کہ اے عمر، اسلام قبول کرنے سے قبل جب میں نے پوچھا تھا کہ تیری سب سے بڑی آرزو کیا ہے تو تم نے جواب دیا تھا کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو اور میں ان کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کی اون سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں۔ بتلاؤ آج تم مسلمانوں کی سلطنت کے سربراہ ہو، آج تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے جواب دیا اور فرمایا کہ آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی بھی چپا ایسا نہ بچے، دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ باقی نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہ پہنچ گیا ہو۔ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدار کرنا۔ ترمذی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فہم و فراست میں الہامی سوچ کے حامل تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث، صاحب الہام یا درست راہ والے لوگ ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ بخاری۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب نیک و صالح لوگوں کا تذکرہ کیا جائے تو بات سیدنا عمر سے شروع کرو، کیونکہ ان کا قبول اسلام اسلام کی مدد تھا، ان کا دور عمارت اسلام کی فتح تھا، اور اللہ کی قسم زمین پر ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں جو سیدنا عمر کی شہادت کا غم محسوس نہ کر رہی ہو، یہاں تک کہ درخت کا تنا بھی سیدنا عمر کی جدائی محسوس کر رہا ہوگا۔ اور اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو ان کو درست اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتا تھا، اور اللہ کی قسم میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شیطان ملعون بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا کہ اگر اس نے کوئی بدعت ایجاد کرائی تو سیدنا عمر اسے اس کے ملعون چہرے پر دے ماریں گے، اور اللہ کی قسم اگر میں کسی ایسے کتے کو جانتا ہوتا جو سیدنا عمر سے محبت کرتا ہو تو میں اس کتے سے بھی ضرور محبت کرتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ معزز ناظرین گرامی، صد افسوس ان لوگوں پہ جو آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر طعن و تشنیع کے بادل برساتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ اگر فاروق اعظم نہ ہوتے تو کیا اسلام کی تاریخ کی ابتدا ہو سکتی تھی؟ اسلامی سلطنت کے اصولوں، اسلام کی بنیادوں، اس کے قواعد، اس کے دستور اور اسلامی نظام حکومت کو اگر کسی نے عملی طور پر نافذ کیا ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔